ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگلش کے ساتھ۔ بھارت میں اس وقت بہت خوفناک قسم کی نفرت انگیزی چل رہی ہے، جو کہ ایک عرصے سے آر ایس ایس اور بھاجپا یعنی بی جے پی یا آپ کہہ لیں سنگھ پریوار کی ایڈیالوجی کی وجہ سے ہندوستان میں مسلمانوں پہ جو جبر اور تفریق ہمیں نظر آئی، کئی سالوں سے نظر آ رہی ہے، وہ اب بالکل انسٹیٹیوشنلائز ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اس پر بہت رد عمل ہے۔ سلیبس بدلے گئے ہیں، اس میں سے جو مغل پیریڈ ہے یا مسلم پیریڈ ہے اس کی تاریخ، جیسے ٹیپو سلطان، انہیں نکالا جا رہا ہے، اور جو ہندوستان کے جو ہندو سورما تھے، وہ بھی ظاہر ہے ہندوستان کی تاریخ کا حصہ ہے، انہیں اجاگر کیا جا رہا ہے اس قیمت پر کہ جو مسلم پیریڈ ہے 1000 سال کا، اسے نکالا جا سکے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک صورتحال بہت خوفناک طور پہ سامنے آئی، وہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی نازیبا گفتگو کی گئی، اور وہ بھاجپا کے یعنی بی جے پی کے دو سپوکس پرسن تھے، وہ فرنج ایلیمنٹس نہیں تھے، یا وہ کوئی سائیڈ کے ایسے بی جے پی کے عام کارکن نہیں تھے۔ تو اس پر بہت ہنگامہ ہوا، اور اس پر پھر یہ ہوا کہ پورے عرب دنیا سے بہت سخت رد عمل آیا، پاکستان سے بھی آیا، او آئی سی سے بھی آیا، خاص طور پر سعودی عرب، کویت، قطر اور یو اے ای کی طرف سے سخت رد عمل آیا، جس پر بھارت کو معافی مانگنی پڑی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو فرنج ایلیمنٹس تھے، یہ تو حکومت کی پالیسی نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھلے گو ماتا کے گوشت کے حوالے سے ہو، یا مساجد کے پہ حملوں کے حوالے سے ہو، یا مساجد میں لاؤڈ سپیکر بند کرنے والے سے ہو، یا جو سٹیزن ایکٹ تھا، تو ہم دیکھتے ہیں، یا پھر یہ جو پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کرناٹک سے بات شروع ہوئی تھی، وہ حجاب کے حوالے سے کہ لڑکیوں نے اصرار کیا کہ وہ حجاب ان کی مسلم ثقافت کا حصہ ہے، انہیں اجازت دی جائے۔ تو بھارت ایک طرح سے تقسیم ہو گیا ہے مذہبی بنیادوں پر، اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ جب حالیہ الیکشن ہوئے یو پی میں خاص طور پہ، اس میں ایک مسلمان بھی بی جے پی کے ٹکٹ سے پر نہیں کھڑا ہوا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان 20% کے لوگوں کے ووٹ نہیں چاہیے، اور وہ اپنا ہندو ووٹ کنسالیڈیٹ کرتے ہیں، اس لیے انہیں، اور وہ ایک نفرت انگیزی اقلیت کی کرتے ہوئے عیسائیوں کی بھی اور سکھ مت کی بھی، دیگر تمام مذاہب کی ایک طرح سے تفریق اور ان کے بارے میں نفرت کا ایک فاشسٹ نظریہ ہے، جسے عمران خان عام طور پہ ڈرتے تھے یہ کہتے ہوئے کہ یہ زائنسٹ یعنی صہیونی طرز کی ایک ہندوتوا ہے، جو کہ انتہا پسندانہ ہے، اور جو ہندوستان کو ہندو راشٹرا بنا رہی ہے۔ ہندوستان کے اور عرب دنیا کے تعلقات میں اس سے کافی ذوف آیا ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ وہاں ٹیمپلز بھی، ظاہر ہے کہ مسلم دنیا میں ٹیمپلز بھی ہونے چاہیے، جیسے پاکستان میں ٹیمپلز ہیں، یہ بھارت میں جیسے مساجد بھی ہیں اور گرودوارے بھی ہیں اور چرچز بھی ہیں۔ ایک کثیر المذہب معاشرے ہیں ہمارے، اور عرب دنیا میں بھی کثیر المذہب معاشرے ہیں، تو کیوں آپ مذہبی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں؟ ہم یہاں پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ اقلیتوں کے حوالے سے کافی تفریق برتی جاتی ہے، جیسے جبری شادیاں ہیں، یا جیسے دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، چھوٹی اقلیتیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ وہ دوسرے درجے کے شہری کا سلوک کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ ہندوستان میں یہ بہت ہو رہا ہے، تو پاکستان میں ایک تبدیلی آئی ہے، ایک طرح کی ترمیم پسندی آئی ہے۔ وہ ترمیم یہ ہے کہ ہم بہت ٹالرنٹ نظر آئے، ہم بہت زیادہ پرو اقلیتی نظر آئے، لیکن پاکستان میں تو مسلم مختلف فقہ کے درمیان اور فقہ کے ماننے والوں کے درمیان اور مسلکوں کے درمیان بھی بڑی خوفناک لڑائی ہے، اور جو معاشرے میں پھیلتی چلی گئی ہے۔ تو اس پر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بڑا زور شور سے آواز اٹھ رہی ہے عالمی سطح میں بھی، اور خود یونائٹڈ اسٹیٹس کے اور بھارت کے تعلقات میں ایک ذوف آیا ہے، تھوڑا سا ذوف آیا ہے یا فرق آیا ہے، وہ اس وجہ سے کہ بھارت نے روس کی مذمت نہیں کی، یوکرین پہ حملے کی، اور یہ کہ بھارت بڑی پیمانے پر وہاں سے گیس بھی اور آئل بھی اور گندم تو نہیں، گیس اور آئل منگوا رہا ہے۔ لیکن وہاں پہ گیس اور آئل کی قیمتیں جو کم ہوئی ہیں، یا خاص طور پر تیل کی، وہ بنیادی طور پہ اس لیے کم ہوئی کہ وہاں پہ 50% ایکسائز ڈیوٹی کم کر دی گئی، اور اسی طرح صوبوں پہ بھی زور ڈالا گیا کہ وہ بھی اپنے مقامی ٹیکسز کم کریں۔
تو بنیادی وجہ یہ بنی. لیکن ہمارے ہاں یہ مسئلہ اٹھا ہوا ہے کہ ہم تیل کیوں نہیں لیتے. اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے, لیا جانا چاہیے کہ کس طرح ہم روس کا تیل امپورٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں اوپن میٹنگز ہوتی ہیں لیکن کوئی روسی کمپنی آئی نہیں. آج ہی میں نے دیکھا کہ روس نے تردید کر دی ہے کہ انہوں نے کسی طرح کی 30% کی شرح سے سستا تیل دینے یا گیس دینے یا گندم دینے کی بات پاکستانی حکام کو کی تھی, یا کوئی ایسا معاہدہ زیر غور آیا تھا. لیکن ہم نے 2 لاکھ ٹن گندم آرڈر کر دی ہے روس سے. ہم شاید ہمیں یوکرین سے بھی ہم کر سکتے ہیں, جو کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے تعلقات تو یوکرین کے ساتھ بھی ہیں. اب میں آتا ہوں اس بات پہ کہ عمران خان نے میٹنگ کی ہے اپنی کور کمیٹی کی. کور کمیٹی کے اجلاس میں بہت وہاں کے جو لوگ ہیں ایم این ایز انہوں نے مطالبہ کیا ہے یا تقاضا کیا ہے کہ ہمیں اسمبلی میں واپس جانا چاہیے. اور یہ بھی سوال اٹھایا گیا ہے کہ ہمیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر ہم بائیکاٹ نہ کرتے تو یہ جو 20 کے قریب جو ایم این اے منحرف ہوئے تھے ان کی ممبرشپ ختم ہو سکتی تھی. اب تحریک انصاف الیکشن لڑنے جا رہی ہے پنجاب کی 20 ان نشستوں پہ جو ان کے منحرفین نے خالی کی ہیں. تو لہذا خوب یدھ پڑے گا. اور ابھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بھی آ گئے ہیں, آنے جا رہے ہیں سر پہ. اس میں بھی تحریک انصاف نے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے. تو اس لیے چبا ہو رہا ہے کہ کیوں نہیں اب عمران خان پارلیمنٹ میں واپس آ جاتے. انہوں نے اس کی راہ ہموار کی ہے, اور میرا اندازہ یہ ہے اور کچھ انفارمیشن بھی ہے کہ وہ واپس چلے جائیں گے پارلیمنٹ میں. لیکن انہیں کچھ چاہیے فیس سیونگ, لیکن اس بنیاد پر فیس سیونگ نہیں ہو سکے گی کہ وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں عمران خان کہ پہلے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے. یہ اعلان یہ حکومت نہیں کرے گی. اگر یہ کرے گی تو یہ معاشی جو بدحالی ہے اور بحران ہے اور معاشی تنزل ہے اور جو معاشی کرائسس ہے اس سے پھر ٹیکل نہیں کر سکے گی. ایسی حکومت جس کے بارے میں پتہ ہو اس نے 6 مہینے میں چلے جانا ہے یا 8 مہینے میں چلے جانا ہے. ان کے ساتھ عالمی قوتیں بھی ڈیل نہیں کرے گی. ابھی بڑی اچھی خبر آئی ہے کہ چین نے اپنے 3 ارب کے قریب ڈالر جو ہے وہ دوبارہ سے پاکستان کو دینے کا اعلان کر دیا ہے. یعنی انہیں بحال کرنے کا ایکسٹینڈ کر دی تاریخ. سعودی عرب بھی کرنے جا رہا ہے. اور جو بڑی خبر ہمیں ملی جناب منشا کے حوالے سے کہ 3 ارب ڈالر جو ہے وہ گیس کے لیے ملیں گے اور 2 ارب ڈالر پاکستان کے اکاؤنٹس میں جمع ہوں گے. غالباً میری اندازہ یہ ہے کہ وہ قطر ہے. اسی طرح ہمیں یو اے ای سے بھی مدد ملے گی اور پاکستانی جو فائنینشیل کرائسس ہے اس سے نکل آئے گا. لیکن یہ کوئی مستقبل نہیں ہے. آپ قرضوں پہ اپنے ملک کو زیادہ دیر نہیں چلا سکتے. نہ ہی کوئی آزاد خارجہ پالیسی بن سکتی ہے, نہ ہی کوئی آزاد معاشی بنیاد بن سکتی ہے, نہ ہی آپ خود مختاری کے گیت گا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی کرائسس جو ہے کروٹ لینے جا رہا ہے. یہ حکومت اب بڑے معاشی قدم اٹھا چکی ہے سخت قسم کے. تیل کی 60% روپے قیمت بڑھ گئی, ڈیزل کی 60 روپے قیمت بڑھ گئی, اب 47% گیس کی قیمت بڑھنے جا رہی ہے. اسی طرح بجلی کے ریٹس بھی بڑھیں گے. یہی بڑی وجوہات تھی جو مالی کرائسس کی تھی. لیکن اس سے عوام پر بہت بڑا دباؤ آیا ہے, اور یہ حکومت جو بالکل سرمایہ داروں کی حکومت کا کردار ادا کر رہی ہے اسے عوام کا بھی سوچنا چاہیے. ابھی تک جو اقدامات اٹھائے ہیں عوام کے لیے وہ بالکل ناکافی ہیں. اب 2,000 روپے سے آپ یہ جو 20% تک کی مہنگائی ہے یا 50% تک کی جو ڈیویلیویشن ہوئی ہے, سکے کی روپے کی قدر کم ہوئی ہے, آپ غریب لوگوں کی جو آمدنیوں میں جو کمی آئی ہے حقیقی آمدنیوں میں وہ پورا نہیں کر سکتے. اس لیے اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ 40,000 روپے اگر وہ رکھ رہی ہے کہ یہ غربت کی لائن ہے, اس حد تک انہیں وہ دینا چاہتے ہیں امدادی رقم, تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کم از کم اجرت اور تنخواہ اور ڈیلی ویج اور منتھلی ویج یعنی اجرتیں 40,000 روپے ماہوار کرنی چاہیے. مہنگائی کا صرف ایک علاج ہے, دوسرا کوئی علاج نہیں ہے. یہ جو آپ خیرات کے پیسے دیتے ہیں لوگوں کو, اس کی بجائے آپ لوگوں کو اجرتیں دیں, اور اجرت اسی حساب سے دیں جس حساب سے مہنگائی آئی ہے, اور تاکہ غریب کا چولہا جل سکے اور وہ محنت کرنے کے قابل رہے. یہ عجیب ملک ہے کہ یہاں پہ عمرہ کو سہولتیں دی جاتی ہیں. اب میٹنگز پہ میٹنگز ہو رہی ہیں, سرمایہ دار مطالبات کر رہے ہیں کہ انہیں فلاں سبسڈی دی جائے, فلاں ایگزمپشن دی جائے, فلاں برات دی جائیں.
یہ کیا ملک ہے بھئی؟ آپ جتنے امیر ہیں ان پر اتنا بڑا ٹیکس لگائیں. آپ غریبوں پہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں اور امیروں پر ٹیکس اس حساب سے نہیں لگاتے، جیسے ذمہ داروں پہ یا جس طرح اسٹیٹ بزنس کے لوگ یا اربن پراپرٹیز والے لوگ، ان پر آپ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے؟ اور اسی طرح سوال اٹھا کہ بھئی اگر سارے ملک کی بیلٹ ٹائٹننگ ہونی ہے، حضراء نے کرنی ہے، بیوروکریسی نے کرنی ہے، تو فوج کو بھی اپنے بجٹ میں کمی لانی چاہیے. جیسے ابھی 80,000 یا 156,000 یا 150 روپے کا جو مزید بجٹ بڑھا ہے یا اس عرصے میں، ابھی تو 80 ارب روپے کے قریب، وہ اگر انفلیشن کے حساب سے کہا جا رہا ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے. تو پھر تو باقی تعلیم کا اور صحت کا اور سوشل سیکٹرز کا اور پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پہ بھی اس کا اطلاق ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. یہ جو اتنی بڑی برات حاصل ہیں، اتنی بڑی تنخواہیں سپریم کورٹ کے ججز لے رہے ہیں اور ہائی کورٹ کے ججز لے رہے ہیں، اور اتنی برات جو جرنیلوں کو ملی ہوئی ہیں، اور یہ اتنی برات جو عمرہ طبقے کو ملی ہوئی ہیں، یہ کیوں ختم نہیں کی جاتی؟ پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا، یہ عیاشی ایک غریب ملک میں نہیں ہو سکتی. اس وقت حکومت بہت ابھی اور انہیں بڑے سخت فیصلے لینے ہیں. بجٹ سخت ہوگا، نرم بجٹ نہیں ہوگا. اور عمران خان نے اعلان کر دیا ہے کہ اگلا مظاہرہ مہنگائی کے خلاف وہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جو IMF کے ساتھ شرائط وہ مان کر آئے تھے، مانے تھے، جس سے وہ پیچھے ہٹے، جس کی وجہ سے IMF کا پروگرام بیچ میں لٹک گیا تھا، اسے بحال انہی شرائط پہ کیا گیا ہے جو شوکت ترین مان کر آئے تھے. اس سے بفر نہیں تھا، اور اس کے بغیر یہ پروگرام آگے دوبارہ شروع نہیں ہو سکتا تھا، اور پاکستان کا دیوالیہ پٹ سکتا تھا. لہذا حکومت کو یہ یہ لوہے کے چنے کھانے پڑے ہیں. ان کی سیاسی ساکھ خراب ہوئی ہے، بڑی ان پاپولر ہوئی ہے گورنمنٹ عوام میں، خاص طور پر متعین آمدنی والے طبقے اور محنت کش اور غریب عوام میں. تو انہیں اب پیکج دینا پڑے گا کم تنخواہ والوں کو اور کم مزدوری والوں کو، کہ کم از کم 40,000 روپے انہیں ملے. تو اگلا اس عرصے میں یہ ہوا کہ صدر مملکت نے وہ جو 2 بل تھے انتخابی اصلاحات کا اور نیب میں ترامیم کا، وہ واپس کر دیے. اب دوبارہ اس پر 9 تاریخ کو اجلاس بلا لیا گیا ہے، مشترکہ پارلیمنٹ کا، قومی سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس، جس میں یہ طے ہوگا وہ دوبارہ سے بل پاس ہوں گے، اور 10 دن کے بعد صدر صاحب بھلے اس پر دستخط کریں نہ کریں، وہ پاس تصور ہوں گے. ابھی پنجاب میں پھر ایک جھگڑا دوبارہ ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی چل رہی ہیں کہ آیا حمزہ شہباز کا انتخاب درست ہوا تھا یا نہیں. اس پر بھی ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے. اور دوبارہ اب مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید یہ دونوں بیڑیوں میں جو پاؤں رکھا ہوا ہے چودھری برادران نے، اوپر آدھے بیٹھے ہیں اس حکومت کے ساتھ، یعنی شہباز حکومت کے ساتھ. جناب بڑے چودھری صاحب کے بیٹے اور 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 بڑا طارق چیمہ صاحب، وہ حکومت میں منسٹر ہیں فیڈرل حکومت میں. یہاں پہ چودھری پرویز الہی، پنجاب میں چودھری پرویز الہی ان کے امیدوار ہیں چیف منسٹرشپ کے. تو لگتا یہ ہے کہ کوئی معاہدہ یا کوئی معاہدہ تو نہیں، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہونے جا رہی ہے کہ چودھری پرویز الہی بھلے اسپیکر پنجاب اسمبلی رہیں اور وہ حمزہ شہباز کی اس طرح مخالفت بند کر دیں. لیکن اس سے تو بہت بڑا کرائسس بن سکتا ہے. خود تحریک انصاف میں قیادت کا کرائسس ہے، اور تحریک انصاف میں بہت بڑا تنظیمی کرائسس ہے. ان کی صوبوں کی تنظیم نہیں ہے، ان کا کوئی صوبائی لیڈر نہیں ہے. شفقت محمود بیچارے جو ہیں انہیں ایسی فارغ کر دیا گیا ہے، وہ اکیلا کیسے تنظیمی ڈھانچہ چلا سکتا ہے؟ پورے پنجاب میں اور سرائکی بیلٹ میں کوئی تنظیم نہیں ہے، سندھ میں بھی کوئی تنظیم نہیں ہے. اس طرح یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان نے کسی لیڈر کو ایمرج نہیں ہونے دیا. وہ غلط نہیں کہا شیخ رشید نے کہ تحریک انصاف عمران خان کے سوا صفر ہے. وہ عمران خان نہ ہو تو تحریک انصاف بکھر کے رہ جائے گی، یا اس کا ساری کی سارا اٹینشن اور سینٹر جو ہے وہ عمران خان کی شخصیت ہے. عمران خان کو نے اس عرصے میں بڑی کامیاب مہم چلائی ہے مزاحمت کی، اور انہوں نے اپنے 3.5 سال کی حکومت کی ناکردگی گناہوں کو لگتا ہے صاف کر دیا ہے. اب فوکس میں یہ حکومت ہے جو اصل میں ان کا ملبہ اتار رہی ہے عمران خان کا. لیکن انہیں یہ سوچ لینا چاہیے تھا، یہ بڑی مشکل حکومت ہے، اس کی
اس کا سسٹین رہنا بھی بڑا مشکل ہے. 2 ممبر آگے پیچھے ہو جائیں یہ حکومت گر سکتی ہے. اور عمران خان اگر اسمبلی میں واپس آ جائیں تو وہ بڑا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. اب تحریک انصاف کے اندر یہ رائے بن رہی ہے, اکثریت کی مجھے اطلاع کے مطابق ایم این ایز کی رائے یہ ہے کہ ہمیں قومی اسمبلی میں جا کر, جس طرح سینٹ میں تحریک انصاف ٹف ٹائم دے رہی ہے ایز اپوزیشن کے, اسی طرح انہیں قومی اسمبلی میں واپس آ کر اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا, شاید اگلے کچھ دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا, لیکن غالب امکان یہ ہے کہ تحریک انصاف دوبارہ پارلیمنٹ میں چلی جائے گی. وہ باہر بھی ہنگامے کرے گی یا دباؤ ڈالے گی, مظاہرے کرے گی, ایجیٹیشن کرے گی, اور خود اسمبلی کے اندر بھی وہ چاہیں گے کہ وہ اپنا مؤثر رول ادا کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاستدانوں کو پاکستان کی حالت پہ رحم کرنا چاہیے. معاشی بحران بہت بڑا ہے, یہ سب کی ذمہ داری ہونا چاہیے. اس بحران میں عمران خان کا حصہ بھی ہے, اور اس بحران کو حل کرنے کی ذمہ داری اس حکومت کی بھی ہے. لہذا جو ڈائلاگ کی بات کی گئی ہے, بات تو شہباز شریف نے گرینڈ ڈائلاگ کی ہے, جس سے عمران خان نے فوری طور پہ رد کر دی ہے. انہیں فوری طور پہ رد نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ جو ٹرافی لینا چاہتے ہیں فوری انتخابات کی تاریخ کے اعلان کی, وہ شاید نہ ہو سکے, اس سے کوئی ٹائم لگے گا. اور اگر اگلے سال کی, اب تو یہ ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آ کے بتا دیا ہے, اور پوچھا جا رہا ہے کہ ابھی اگلی جو حلقہ بندیاں کس بنیاد پر ہوں گی, کون سی مردم شماری پہ ہوں گی. میں آپ کے ایک پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے عمران خان نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ اگلے انتخابات نئی مردم شماری پہ ہوں گے, اور حلقہ بندیاں اور ووٹر لسٹ نئی مردم شماری کی بنیاد پر بنیں گے. اب چیف سپریم کورٹ میں پوزیشن لی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ ہمیں متعلقہ ادارے بتائیں جو مردم شماری کر رہے ہیں وہ کب تک مکمل کر لیں گے. اس طرح مجھے انتخابات اگلے سال مارچ سے بھی آگے غالباً مئی جون تک جاتے نظر آتے ہیں, یا اگست تک جاتے نظر آتے ہیں, ممکن ہے سپٹمبر اکتوبر تک چلے جائیں. کیونکہ یہ حکومت بھی چاہے گی کہ یہ اگر بار اٹھا رہی ہے تو پھر اگر یہ دکھا سکے یہ کتنا معاشی دباؤ کم کر پائی ہے, کتنا معاشی بحران حل کر پائی ہے, کیونکہ اب ان کے پاس یہی ایک نقطہ رہ گیا ہے کہ یہ بہتر پرفارمنس شو کریں. لیکن اس عرصے میں دونوں پارٹیاں سول بالادستی کے معاملے سے دستبردار ہو گئی ہیں. عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل جو ہے نیوٹرلٹی ختم کریں, انہیں دوبارہ حکومت میں لے آئیں. اب لے آئیں یا انتخابات کے بعد پھر لے آئیں. اور دوسری طرف شہباز حکومت بھی کنسیشن پہ کنسیشن دے رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کی حکومت کو استحکام بخشنے میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج ان کی مدد کرے. تو لہذا وہ جو ایجنڈا تھا پی ڈی ایم کا وہ اب تقریباً ختم ہوا. وہ جو 26 نکاتی تھا جس میں سول ملٹری تعلقات کو بدلنے کا بنیادی نقطہ تھا, اور آئین کے تحت اداروں کے رول کو ری ڈیفائن کرنے کی بات کی گئی تھی بڑے زوردار طریقے سے, اسے دفن کر دیا گیا ہے. اس کے لیے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو عوام سے معافی مانگنی چاہیے یا وضاحت پیش کرنی چاہیے. اور جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ اب سول بیوروکریسی کو بھی آئی ایس آئی کے حوالے کر دیا گیا ہے بطور ایک ویٹنگ ایجنسی کے. وہ ہر ایک کا جائزہ لیں گے کہ کون کس کی پوسٹنگ ہو, کس کی ریکروٹمنٹ ہو, کس کا ٹرانسفر ہو. یہ سارے معاملات اب آئی ایس آئی کے حوالے فوری کر دیے گئے ہیں. اس پر وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا یہ تو ہوتا تھا پہلے بھی غیر رسمی طور پر, اب وہ رسمی ہو گیا ہے. یہ بات ایسے نہیں ہے, پہلے غلط ہو رہا تھا, آپ نے اسے فارملائز کر دیا ہے. اب اس میں سول بیوروکریسی بھی اب فوجی اثر رسوخ میں چلی جائے گی. مطلب کیا ہوا کہ پاکستان میں سول بالادستی کا خواب, حالانکہ جو آج کی حکومت ہے یہ پہلے فوج کے سیاسی کردار کے حوالے سے بڑی تنقید کر رہی تھی, اور اب عمران خان کر رہے ہیں. ایک طرح کا یہ کنسنسس بنتا نظر آتا ہے, لیکن پالیٹیشنز کی آپس کی چپکلش سے یہ جو سول بالادستی کا اور آئینی اداروں میں رہنے کا, اداروں کا جو سوال ہے وہ اب پیچھے پتہ پش چلا گیا ہے. اب موقع پرستی کی سیاست دونوں طرف سے ہو رہی ہے, عمران خان بھی کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت بھی کر رہی ہے. جمہوریت کا بالی وارث کون ہوگا؟ پاکستان کے عوامی اس کے وارث ہو سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے بدلوں کی نشریات سے. خدا حافظ.